بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد شیاطین بنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ہاں لوگ یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی، اس میں جادو کا کیا مسئلہ، اس میں شیطان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب خاوند بیوی کے درمیان جھگڑے یہ بھی ٹھیک ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے، غصہ آ گیا، لیکن یہ بھی بات سمجھنے کی اگر غصہ آیا تو شیطان کی طرف سے ہے، اور لڑائی جھگڑے کی بنیاد شیطان تو بالاولیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلے سب کو وہ جمع کرتا ہے اور ہر ایک سے رپورٹ لیتا ہے، تم نے کسی سے کیا گناہ کروایا؟ تو پھر سارے اپنے اپنے عمل بتاتے ہیں، میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا، ہر ایک اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، اور پھر ایک اپنی رپورٹ یہ پیش کرتا ہے کہ میں نے خاوند بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ ابلیس سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان کوئی لڑائی کروا دے، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ہو، شیطان اس بات سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور جادو کے ساتھ ایسا کیا ممکن ہے؟ قرآن مجید اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 102 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ شیاطین کے جو عمل سیکھتے تھے، جو جادو کے وہ عمل سیکھتے تھے، اس میں یہ تھا يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسے عمل سیکھتے تھے جس کے ساتھ خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا جائے، آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسے جادو کے کلمات موجود ہیں کہ جن کے ساتھ شیطان خوش ہوتا ہے اور خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ ایک کو غصہ دلوا دیا، دوسرے پر اس پر غصہ دلوا دیا، خاوند کو غصہ آ گیا بیوی پر، یا بیوی کو خاوند پر غصہ آ گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یا ایک دوسرے کی شکل وہ بدصورت کر کے ایک دوسرے کو دکھاتا ہے۔ خاوند وہ عجیب سا لگتا ہے عورت کو، وہ دیکھتی ہے اس کا خاوند تو خوبصورت ہی نہیں ہے۔ مرد گھر میں آتا ہے، اسے اس کی بیوی عجیب سی لگتی ہے، اس کی بیوی کا چہرہ اسے اچھا ہی نہیں لگتا، کندھوں میں برڈن رہتا ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ مرد گھر میں آتا ہے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، عورت گھر میں بیٹھ کے اس کا جی چاہتا ہے اس کا خاوند اس کے پاس آئے، لیکن جب خاوند گھر میں آتا ہے تو اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے اور اس کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا خاوند گھر سے چلا جائے۔ تو ناظرین، اگر ایسی کیفیات گھر میں چل رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ شیطانی چل رہا ہے اور ہمیں علاج کی طرف آنا چاہیے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اسے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ خاوند بیوی کی لڑائی ہو۔ کیوں؟ کہ یہ حلال رشتہ موجود ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور شیطان زمین پر بدکاری بدفعلی کو عام کرنا چاہتا ہے، جبکہ شریعت نے رشتے بیان کیے ہیں اور ان کا تقدس رکھا ہے، اور پھر کچھ رشتہ یہ خاوند بیوی کا ایسا بنایا ہے کہ انسان کی خواہشات ان کی تکمیل ہو سکے۔ لیکن ابلیس چاہتا ہے اس زمین پر بے حیائی پھیلے، نکاح کی بجائے وہ زنا کو عام کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ایسی کیفیت گھر میں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ شیطانی مسائل چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جادوگر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جنات کو بھیجتا ہے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ اور جادو کروانے والے کیا کرتے ہیں؟ کپڑا لے گئے آپ کے گھر سے، تصویریں لے گئے جا کے جادوگر کو دے دی، اس نے پتلا بنایا، سوئیاں لگائیں، قبرستان میں دفن کر دیا۔ اگر کسی گھر کے اندر ایسا معاملہ موجود ہے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بڑا ہی بہترین علاج ہے۔ صبح و شام 100 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جاتا ہے، بڑے سے بڑا شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہر طرح کے شیاطین سے انسان بچ جاتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی 102 نمبر آیت بالخصوص اس جادو میں، یہ جو سحر تفریق ہے، اس میں بڑی ہی کمال تاثیر رکھتی ہے۔ یہ آیت
ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کم از کم پڑھنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رقیہ گھر کے اندر چلائیں، کوئی رقیہ شرعیہ اور سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں چلائیں، اور سونے کے اذکار کا اہتمام کریں، واش روم جانے نکلنے کا اہتمام کریں. اور بالخصوص خاوند بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے دعا بتائی ہے، اس کا اہتمام کریں. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو وہ دعا نہیں آتی اور اس سے شیطان فائدہ اٹھا لیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیں، اور اللہ تعالیٰ آپس کی محبتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.